السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے سسٹم ٹربل شوٹنگ۔ سسٹم ٹربل شوٹنگ کسی بھی سسٹم کے ہموار طریقے سے کام کو برقرار رکھنے کے لیے بہت اہم ہے۔ ہوائی یہ کمپیوٹر ہو، مشین ہو یا دوسری قسم کا سامان ہو، جب سسٹم جو ہے میں کچھ کام غلط ہو جائے تو ٹربل شوٹنگ مسئلے کی شناخت کرنے میں اور جلدی سے حل تلاش کرنے میں مدد کرتا ہے۔ مثال کے طور پر کمپیوٹر اچانک سے کام کرنا بند کر دیتا ہے تو ٹربل شوٹنگ جانتا ہے کہ کیسے مہنگے ترین پروفیشنل ہیلپ کو بلائے بغیر دوبارہ چلانے میں مدد کرے۔ سسٹمیٹک پروسیس آف ٹربل شوٹنگ یہ کیا ہے جی؟ ٹربل شوٹنگ میں کئی سارے مراحل شامل ہیں، جن میں مسئلے کو منظم طریقے سے شناخت کرنا اور حل تلاش کرنا شامل ہے، اور ان مسائل کو اس بات کو یقینی بنانا کہ اہم مسائل اور مسئلے کو مؤثر طریقے سے حل کریں، اسے نظر انداز نہیں کریں۔ ایک مناسب طریقے سے مسئلے کا سراغ لگانے میں کئی سارے عوامل شامل ہیں۔ نمبر 1، مسئلے کی شناخت کرنا۔ نمبر 2، ممکن وجہ کا نظریہ قائم کرنا۔ پھر ہے جی وجہ کے تعین کے لیے نظریے کا جانچ کرنا۔ نمبر 4 پر ہے جی مسئلے کو حل کرنے کے لیے لائحہ عمل کا قائم کرنا۔ پھر حل کی عمل میں لانا۔ پھر ہے جی مکمل سسٹم کی فنکشنالٹی یعنی کام کرنے کو تصدیق کرنا۔ پھر ڈاکیومنٹ فائنڈنگز، دستاویز کے نتائج کام اور پھر نتائج۔ اب پہلے کی ڈیٹیل پڑھتے ہیں۔ نمبر 1 جی آئیڈینٹی پرابلم۔ ٹربل شوٹنگ کا پہلا مرحلہ مسئلے کی شناخت کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا کام نہیں کر رہا، یہ کام ایسا نہیں کر رہا جیسا کہ اسے کرنا چاہیے، اس چیز کی شناخت کرنا۔ مثال کے طور پر آپ کے لیپ ٹاپ کا پاور بٹن دبایا ہے لیکن لیپ ٹاپ نہیں چلا تو مسئلہ واضح ہے کہ یہ ابھی سٹارٹ نہیں ہوا۔ نمبر 2 میں کیا جی اسٹیبلش تھیوری آف پرابلم کاز، جو وجہ ممکن ہو رہی ہے اس کا نظریہ قائم کرنا۔ مثلاً ایک دفعہ جب مسئلہ کی شناخت ہو جاتی ہے تو اس کا پہلا مرحلہ کیا ہے جی؟ نظریے کی جانچ کرنا۔ کیسے؟ کچھ تو ہے جو اس کی وجہ بن رہا ہے اور اس میں جو بھی غلط ہو جاتا ہے اس معاملے کے بارے میں سوچنا۔ مثال کے طور پر لیپ ٹاپ نہیں چلا، ممکن ہے اس میں جو بیٹری لگائی گئی ہے وہ ڈیڈ ہو گئی ہے، یا جو پاور کارڈ ہے یعنی جو چارجر ہے وہ خراب ہے، اس کے اندرونی طرف ہارڈ ویئر میں کوئی مسئلہ ہے، یہ کچھ بھی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ نمبر 3 پر یہ ٹیسٹ دا تھیوری ٹو ڈیٹرمائن دا کاز۔ اب وجہ کے نتائج، وجہ کا تعین کرنا اور نظریہ کی جانچ کرنا۔ مثال کے طور پر ایک نظریہ قائم کرنا، اس کو جانچنے کی ضرورت ہے آیا کہ یہ درست ہے ابھی یا نہیں۔ مثال کے طور پر یہ چیک کرنا کہ مشکوک وجہ کیا ہے، ایکچولی اس کے ہونے کی کیا وجہ ہے، یہ کیوں مسئلہ کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے لیپ ٹاپ کی بیٹری ڈیڈ ہو گئی ہے، آپ نے نظریہ کی جانچ کی کہ پاور کیبل یا جو چارجر ہے وہ اندر لگائیں اور لیپ ٹاپ آن ہو گیا، یہ چیک کریں۔ پھر نمبر 2 پر ہے جی مسئلے کو حل کرنے میں لائحہ عمل کو قائم کرنا۔ اسٹیبلش اے پلان ٹو ایکشن اور ریزالو دا پرابلم۔ اگر آپ کو مسئلے کی وجہ کا پکا پتہ چل گیا ہے
تو پہلے مرحلے میں مسئلے کو دور کریں اور ایک منصوبہ تیار کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے مسئلے کو حل کرنے کے لیے کچھ مراحل کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر آپ کا مسئلہ ایک بیٹری ڈیڈ ہو گئی ہے، تو آپ کا منصوبہ یہ ہونا چاہیے کہ بیٹری کو یا تو تبدیل کرنا چاہیے یا پھر لیپ ٹاپ کے چارجر لگائے رکھیں حتیٰ کہ آپ کو نیا نہ مل جائے۔ نمبر 5 جی امپلیمنٹ سلوشن۔ اب حل کیسے عمل میں لایا جائے؟ جب آپ ایک منصوبہ بناتے ہیں تو جو بھی کام ہے اس کو عمل میں لانے کی ضرورت ہے، یعنی کرنے کی ضرورت ہے۔ جب کبھی کسی مسئلے کو دور کرنے کے لیے کچھ ضروری کام کرنے پڑتے ہیں، مثال کے طور پر آپ ایک منصوبہ بناتے ہیں، بیٹری کو بدل دیں یا پھر ایک نئی بیٹری خرید لیں اور آپ کے لیپ ٹاپ میں ڈال لیں۔ ویریفائی فل سسٹم فنکشنالٹی، مکمل طور پر سسٹم کے فنکشنالٹی کی تصدیق کرنا۔ اب یہ جی مسئلہ کے حل کے عمل میں لانے کے بعد آپ کو ضرورت ہے اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کا مسئلہ مکمل طور پر حل ہو گیا ہے اور آپ کے سسٹم نے دوبارہ مناسب طریقے سے کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ مثال کے طور پر جب آپ بیٹری تبدیل کرتے ہو تو آپ کو چاہیے کہ لیپ ٹاپ آن کر کے دیکھیں اور آپریٹ کریں، چلائیں کیا یہ توقع کے مطابق کام کر رہا ہے۔ اگر نہیں تو چارجر کو بغیر لگائے بھی کام ٹھیک طرح سے دے رہا ہے یہ چیک کر لیں۔ ڈاکومنٹ فائنڈنگ، دستاویز کے نتائج، ایکشن عمل اینڈ آؤٹ کمز اور نتائج۔ آخری مرحلے میں جو آپ کی دستاویز ہے اس کا ٹربل شوٹ کا عمل کرنے کے بعد دستاویز بنانا ہے۔ اس میں شامل کیا ہے جی؟ مسئلہ کیا ہے اور اس کے ہونے کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے اس کو دور کر لیا اور اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ ڈاکومنٹیشن فیوچر ریفرنس، فیوچر میں آپ کی مدد کرے گی کہ آپ نے ٹربل شوٹنگ کے ذریعے دوسروں کی مدد کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ کیسے؟ جیسا کہ فیوچر میں مؤثر طریقے سے مسائل کا حل تلاش کرتے ہیں۔ اب ان مراحل میں مندرجہ ذیل چیزوں پر عمل کرنا ہے۔ نمبر 1 آپ منظم طریقے سے مسئلہ کی ٹربل شوٹ کریں اور مؤثر طریقے سے، پھر سسٹم کے اس بات کا یقینی بنائیں کہ سسٹم آپ کا ہموار طریقے سے اور مؤثر طریقے سے کام کرنا جاری رکھا ہے۔ اب آخر میں دیکھیں انسٹنٹ فکس کیا ہے جی؟ بعض اوقات آپ کا کمپیوٹر جلدی حل تلاش کر لیتا ہے اور اس کو دوبارہ سے ریسٹارٹ کر لیتا ہے۔ اس طرح آپ کا کمپیوٹر تھوڑی دیر کے لیے ریلیکس کر لیتا ہے، بریک لے لیتا ہے۔ بعض اوقات اس کو ضرورت ہوتی ہے شارٹ بریک، تھوڑی سی بریک، تاکہ دوبارہ مناسب طریقے سے کام کر سکے۔